الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمسلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عدم ومن عدم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل سهولة ورسولة من الخير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ، رب کائنات کا لطف و کرم، شکر و احسان اور اسی کی حمد و ثنا اور اسی کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و اسلام کی التجا کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے جس قدر زندگی کے ماہ و سال عطا فرمائے، اس میں ہونے والی اپنے فضل و کرم سے کوئی بھی اچھائی اسے قبول و منظور فرما لے، اور جس قدر برائیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، چھوٹے بڑے گناہ، معلوم عدم معلوم خطائیں، وہ سب جانتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اسی کے کرم سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا دے اور ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرمائے. ابھی قرآن مجید فرقان حمید کھولا تو سورۃ الاحزاب ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 33ویں نمبر پر ہے، اور اس کا آغاز 21ویں پارے کے آخری حصے سے ہوتا ہے اور 22ویں پارے میں جا کر یہ مکمل ہوتی ہے. ہر صورت ہی اللہ تبارک و تعالی کے انعام کا ایک اظہار ہے، مگر سورۃ الاحزاب جو ہے نا، یہ اہل محبت کے لیے بڑا کمال کا ایک وظیفہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، اور کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو بنانا مطلوب و مقصود نہ ہوتا تو یہ پوری کائنات ہی مار سے وجود میں نہ آتی. کہیں فرمایا کہ لولا لما خلقت السماء، کہیں فرمایا کہ لولا لما خلقت الارض، کہ یہ زمین نہ مار سے وجود میں آتی، یہ آسمان نہ بنتا. علماء نے فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ یہ کائنات ہی مار سے وجود میں نہ آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے مظہر عتم ہیں، یعنی اللہ رب الکریم جو اپنی صفات اپنی مخلوق میں دیکھنا پسند فرماتا ہے، اور اس کی صفات کا سب سے زیادہ اظہار انسان سے ہوتا ہے.
انسانوں میں جس شخصیت کو سب سے زیادہ رب کائنات نے اپنی صفات سے متصف کیا وہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضور پر نور سید یوم النشور کی ذات والا صفات ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ رب کریم اپنی صفات اپنی مخلوق میں دیکھنا پسند فرماتا ہے، تو یاد رکھیے کہ انسان رب کریم کے ہاں پسندیدہ وہ ہوگا جو رب کائنات کی عطاؤں پر اس کا شکر ادا کرے، نہ کہ وہ خود سے فن خواں بن کر نعوذ باللہ من ذالک خود سے رب کا شریک بن بیٹھے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یقین کرو کہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اپنے ایکشن سے، اپنی پسندیدگی، اپنے معاملات کے حوالے سے اپنے آپ کو رب کریم کا شریک بنا بیٹھے، یہ نہیں۔ اور ایسے ہی کسی اور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو، کائنات میں کسی بھی چیز کو رب کائنات کا شریک ٹھہرائے کہ وہ شرک سے بالا تر ہے۔ سب اس کی مخلوق ہے، وہ اکیلا خالق ہے، سب اس کے مملوک ہے، وہ اکیلا مالک ہے، سب اس کے مرزوق ہیں، وہ اکیلا رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مگر جس طرح وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس کے بندوں سے پیار کریں۔ آپ کبھی غور کریں کہ کئی مرتبہ ہم اپنے ماتحتوں کی، اپنے ملازمین کی، اپنے بچوں کی، اپنے سے چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھی گرفت میں لا کر انہیں بڑی بڑی سزائیں دینا چاہتے ہیں اور حق جتلاتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ رب کائنات بندے کو پکڑ لے تو کیا حال ہوگا؟ بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ رب تم سے برتاؤ کرے۔ ہم دیکھیں نا، اللہ سے رزق مانگتے ہیں تو التجائیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وسیع بے حساب رزق عطا کر، اور معافی مانگنے پر آتے ہیں تو اس سے التجائیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری مہربانی، ہماری چھوٹی بڑی معلوم عدم معلوم ساری خطائیں ہمیں معاف کرتے ہیں، اور اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو جیسا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ محبت فرمائے، تو فرمائے کہ ایسا ہی بندے کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار بھرا برتاؤ کرے۔ بہرحال یہ سورہ مقدسہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے پھول نہیں، گلدستے نہیں، بلکہ چمن سجائے ہیں۔ ویسے تو اہل محبت کہتے ہیں کہ پورا قرآن اللہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے کہ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ لیکن اس سورہ مقدسہ میں جو چھوٹے چھوٹے 9 رکوع پر مشتمل ہے اور 73 اس کی ٹوٹل آیات ہیں، ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللہ رب الکریم نے اپنی عنایات کا خوب ذکر کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، رفتوں کا، شان کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہیں ان کا ذکر کیا۔ اسی میں آپ کو خاتم النبیین قرار دیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب الکریم نے آپ کو شاہد و منیر قرار دیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین قرار دیا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے الفاظ سے ہوا۔ اگر موقع ملے تو میں گزارش کیا کرتا ہوں ان خوش نصیبوں کو جو سفر حرمین کے راہی بن رہے ہوں کہ اگر موقع ملے نا تو مسجد نبوی شریف میں حضور کے قرب میں بیٹھ کر اس سورہ مبارکہ کو محبت سے تلاوت کریں، پتہ چلے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو آج جو سورہ مبارکہ یہ قرآن پاک کھولا ہے تو دونوں صفحات پر دونوں طرف ہی سورہ احزاب ہے، اور اس میں ایک وہ شاندار آیت جس میں اللہ رب الکریم نے اپنے محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کا، اپنے ملائکہ کی عقیدت کا ذکر کیا، اور پھر اہل ایمان کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقین کرو، پکی سچی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق اور ملائکہ اپنے حق بندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں اس خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے خوش نصیب ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ وقتاً فوقتاً ذکر ہوتا رہتا ہے مختلف باتوں کا، رب کریم نے جو کچھ پڑھنے سننے کو دیا اس میں جو یاد ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے بات ہوتی رہتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 6,500 کے لگ بھگ آیات میں ٹوٹل 89 وہ مقامات ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا کے پیار بھرے الفاظ سے سجے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 88 وہ مقامات ہیں جو کسی آیت اور کئی مرتبہ کسی سورت کے آغاز پر آئے ہیں۔ صرف اور صرف ایک مقام ہے جہاں یہ الفاظ آیت کے آغاز پر نہیں بلکہ آیت کے وسط میں ہیں، اور وہ مقام یہی ہے۔ اور کیا پیار بھرا پیغام ہے۔ پہلے تو اطلاع ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے قرآن کے پڑھنے سننے والوں یقین کر لو، یہ کوئی کچی نہیں پکی خبر ہے جس تک تم آج خود نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارے لیے یہ عالم غیب کی خبر ہے، لیکن خبر یہ پکی ہے، ان بلا شک و شبہ، یقیناً، ضرور بھی ضرور، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے مقرب فرشتے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے۔ یا اللہ تو درود بھیجتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے تو اچھی بات ہے۔ صرف اللہ نہیں فرمایا کہ اس کے فرشتے بھی
یہ التجائیں کرتے ہیں رب کریم سے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے اپنی پوری مخلوق کو نہیں، ساری امتوں کو نہیں، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، وہ خوش نصیب جو صاحبان ایمان ہیں، صرف انہیں مخاطب کیا، صرف انہیں یہ اعزاز دیا، انہیں یہ اجازت دی، انہیں یہ پیغام دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے خوش نصیب ایمان والو، تم بھی اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام بھی. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. جب اللہ بھیج رہا ہے تو کسی اور کی کیا ضرورت رہ گئی؟ اور اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے بھی اسی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، پھر اور کی کیا ضرورت رہ گئی؟ علماء محبت نے فرمایا کہ یہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ نوازا جا رہا ہے. یہ اعزاز عطا کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، اے ایمان والو، تم بھی میرے حبیب پر. میں نے کئی مرتبہ وہ شعر سنایا ہوا ہے اپنے ایک سینئر کولیگ کا، پروفیسر صاحب پرنسپل تھے ہمارے، کہ میرے خدا نے میرا غضب کا نصیب رکھا ہے. میرے خدا نے میرا غضب کا نصیب رکھا ہے، جو اپنا ہے وہی میرا حبیب رکھا ہے. جو اپنا ہے وہی میرا حبیب رکھا ہے. وہ خود سے بھیج رہا ہے. اب اہل ایمان کو کیوں؟ کہ اہل ایمان کو یہ نواز رہا ہے، اس پر عطا کر رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم بھی اس عظیم کام میں شامل ہو جاؤ. میں تو کر رہا ہوں اور یہ میرا ہی کام ہے، اور تم ہی بھی مجھ سے اس کام میں شامل ہو کر التجا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم درود کیسے بھیجیں؟ سلام کا ہمیں پتہ ہے کیونکہ اسلام کا رواج اہل عرب میں پہلے سے موجود تھا. وہ اکیلے فرد کو سلام کرتے تو اکیلے صیغے سے کرتے، جیسے السلام علیکہ. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے. ہم ایک ہو یا پوری جماعت ہو، ہم جب اسلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم. یہ جمع کا صیغہ ہے. ان کے ہاں یہ موجود تھا. انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تلقین کیا. درود ابراہیمی وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے. درود ابراہیمی آپ غور سے پڑھیے گا کہ اس میں کہیں سلام نہیں ہے. پورے درود ابراہیمی میں کہیں سلام کا کوئی بھی صیغہ نہیں ہے، نہ حاضر کا، نہ غائب کا، نہ واحد کا، نہ جمع کا. سلام کا کوئی صیغہ نہیں ہے. جبکہ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اے ایمان والو تم بھی اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اب درود تو ہو گیا، سلام کہاں ہے؟ درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا واجب ہے، واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز پھر مکمل ہوتی ہے۔ نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور غیر نماز میں اب حکم یہ ہے کہ دونوں کرنے۔ نماز میں سلام کدھر ہے؟ اگر آپ غور کریں تو نماز میں درود سے پہلے سلام آتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر آگے فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبی ذی شان۔ یہ حاضر کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے۔ یہاں پر علماء نے بڑی عجیب و غریب بات سے چھیڑی ہوئی ہیں، بعض لوگوں نے پتہ نہیں کیوں کہا، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نماز میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور حقیقت یہ ہے کہ نماز ہوتی ہی وہ ہے جس میں حضور کا تصور آ جائے۔ السلام علیک ایھا النبی، جس چیز کے ساتھ تعارف ہوتا ہے نا، جس کا پتہ ہو، اس کا ذکر ہونا تو فوراً اس کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ میں سے جن جن لوگوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہوئی ہے، اگر بیت اللہ شریف کا ذکر ہو، حجر اسود کا ذکر ہو، باب رحمت کا ذکر ہو، حتیم کعبہ کا ذکر ہو، مقام ابراہیم کا ذکر ہو، تو جیسے جیسے بندہ سنتا چلا جاتا ہے نا، خود بخود اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام جو شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی رحمتوں سے سرفراز ہوتے تھے، وہ حضور کا ذکر کریں اور انہیں حضور کا تصور ہی نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر وہ خوش نصیب جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی رحمت کی ہو، تو جب نماز سے ہٹ کر پڑھتے ہیں، نماز سے ہٹ کر پڑھتے ہیں تو پھر کوشش کرنی چاہیے ایسے صیغے منتخب کیے جائیں کہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ کے پاس کچھ ایک مدرسہ کے طلباء چلے گئے، ان کے ساتھ کچھ علماء بھی وہ طلباء کے روپ میں۔ جی وہ جناب ہمیں کوئی ایسی حدیث بتائے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہو، اور آپ نے کہا کہ جناب بے شمار ہیں، کوئی ایک آدھ، انہوں نے کہا جی بخاری شریف سے سنائیں۔ انہوں نے کہا بخاری شریف اٹھا لو، کس جلد میں چاہیے؟ انہوں نے کہا جس جلد میں، آپ نے فرمایا کہ جو جلد تمہیں پسند ہے وہ اٹھا لو۔ انہوں نے ایک جلد اپنے طور پر اٹھائی، انہوں نے کہا جی کون سی حدیث نکالیں؟ آپ نے فرمایا جو جی چاہے حدیث نکالو، جو جی چاہے۔ انہوں نے حدیث مبارکہ کی کتاب کھولی اور انہوں نے کہا جی ہاں اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ پڑھو پڑھو۔ انہوں نے حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں متن حدیث اور ایک کو کہتے ہیں سند حدیث۔
سند حدیث میں راویان حدیث کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس بیان کرنے والے تک کیسے پہنچی ہے. میں نے فلاں سے، اس نے فلاں نے، اس نے فلاں سے، اس سے فلاں سے، اس سے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی یا آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ سند، یہ کڑی زنجیر کہلاتی ہے. انہوں نے پڑھا، آپ نے فرمایا، انہوں نے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا نا، اس سے آگے لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ تم ایک حدیث کی بات کرتے ہو. حدیث کوئی بھی آپ نکال لو، کوئی بھی نکال لو، جب تک اس میں، اس کی سند میں، اس کے آغاز پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، تو آپ کو کسی حدیث میں، کوئی صحیح کتاب میں، کسی کتاب میں سند کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ جس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام نہ ہو، اور وہ درود ابراہیمی نہیں ہوتا. بہرحال بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ رب الکریم نے ہمیں حضور پر درود و اسلام کا پیغام دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ بطور خاص جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو. آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھنے پر، یاد رکھیے جہاں پر احادیث مبارکہ میں درود کے الفاظ ہے، وہاں پر علماء کرام کہتے ہیں، علماء اہل محبت کہتے ہیں کہ اس میں درود و اسلام دونوں شامل ہیں، کیونکہ حکم الہی میں دونوں شامل ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، رب کائنات اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے. جیسے جیسے اس کا مقام بدلتا جائے گا، ویسے ویسے اللہ رب الکریم کی رحمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر گھر میں 10 مرتبہ ہے، مسجد میں آئیں تو مسجد کی برکت ہوگی. اگر حرم کعبہ میں ہوں گے تو حرم